بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے ابراہیم رائے صاحب نے۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب دو خبریں ہیں اور بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر شہباز شریف کے حوالے سے ہے اور 50 لاکھ ڈالر کی منی لانڈرنگ چالان ایف آئی کی طرف سے جمع کروایا گیا، اور یہ چالان ہم کافی عرصے سے یہ بات بھی کرتے رہے کہ ریفرنسز نہیں جا رہے، عدالتوں کے اندر ریکارڈ نہیں لے کے جایا جا رہا، لیکن یہ سر چالان اب جمع کروا دیا گیا ہے۔ 50 لاکھ کی جو منی لانڈرنگ ہے اس حوالے سے یہ کہا گیا، اور پھر اس میں دو صاحبزادے دونوں جو ہیں حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور پھر جن کھاتوں کے ذریعے، جن بینک اکاؤنٹس کے ذریعے سب کچھ ہوتا رہا، اس پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے، انویسٹیگیشن کی گئی ہے، بحرین کی خاتون کے حوالے سے بھی اس میں بات کی گئی، اور پھر جتنی رائے صاحب ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور جہاں جہاں سے ٹرانزیکشنز ہوئی، کون کون کیش بوائز تھے جنہوں نے پیسے کو اکٹھا کیا، اچھا اب سب کچھ یہ ہو گیا ہے۔ رائے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب شریف خاندان کے لیے، خصوصاً شہباز شریف کے لیے مشکل ہو جائے گا اس ساری سچویشن سے نکلنا؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری طرف ایک اور اسی خاندان سے متعلق جو کیس ہے وہ رانا شمیم کا توہین عدالت والا کیس ہے، وہاں بھی لیٹر سر پہنچ گیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف لیٹر پہنچ گیا، آگے انصاف ملے گا، توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، فردر جرم عائد کی جائے گی کیا نہیں کی جائے گی، چونکہ بینیفیشریز جس طرح پہلے دن سے آپ بھی، میں بھی اور ہم سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بینیفیشری کون ہے۔ تو سر یہ شریف خاندان اور یہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے، کہاں پر ٹھوس، کتنے کے ٹھوس شواہد ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اب یہ چالان جمع کروایا گیا ہے؟ کیونکہ سر میں تو کم از کم 3-4 سال سے تو ہم سن ہی رہے ہیں، اور لندن میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی، ریکارڈ یہاں پہ بھی ہے، ٹرانزیکشنز ہوئی، لیکن کیس آگے نہیں بڑھ پایا۔ جی رائے صاحب دیکھیں، ایف آئی اے نے جو 20 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ بھیجا تھا شہباز شریف کو، اس کے شہباز شریف نے جوابات نہیں دیے تھے، اور کچھ سوالوں کے جو مضحکہ خیز جوابات دیے تھے، وہ جوابات کے اوپر مشتمل ایک رپورٹ ایف آئی اے نے عدالت میں سبمٹ کروا دی تھی، اور شہباز شریف نے اس رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایف آئی اے غلط کہہ رہا ہے میرے جوابات کے متعلق، اور میں نے اس قسم کے مضحکہ خیز جوابات نہیں دیے۔ اب جو چالان جمع کرایا گیا ہے عدالت میں، اس میں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کا الزام ہے شہباز شریف پر، 16 ارب روپے کی، جو انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اکٹھے کیے، جس میں آپ جعلی ٹی ٹیز بھی کہہ سکتے ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم کی منتقلی ہوئی، اور 28 اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جو کہ ان کے ملازمین کے نام پر تھے، اور ان ملازمین کے ناموں سے یہ ساری ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں، اور ملازمین بھی ایسے تھے کہ جن کی تنخواہیں انہوں نے 20 ہزار، 22 ہزار بتا رکھی تھیں۔ تو حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو تو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے، اور سلمان شہباز کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا گیا ہے اس چالان کے اندر۔ اب سلمان شہباز سے تحقیقات کس طرح ہو سکتی ہیں؟ یعنی حمزہ شہباز نے بھی، جب ان سے بھی تحقیقات کی گئی تھیں تو انہوں نے سارا یہ معاملہ ڈال دیا تھا سلمان شہباز پر کہ کاروباری معاملات تو سلمان شہباز دیکھتے تھے، تو اس لیے ان سے پوچھا جائے۔ اگر یہ حمزہ شہباز فرار ہوئے ہوتے لندن، سلمان شہباز یہاں پہ ہوتے، اور سلمان شہباز سے اگر یہ تحقیقات کی جاتی، تو پھر سلمان شہباز نے یہ بہانہ بنانا تھا کہ نہیں، آپ حمزہ شہباز سے پوچھیں۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ سلمان شہباز کو یہاں سے اس وقت فرار کروانے کی کیا وجہ تھی جس وقت سلمان شہباز کے اوپر بظاہر کوئی کیس نہیں چل رہا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے اس پوری سچویشن کو پریمپٹ کیا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہم سلمان شہباز کے کندھے پر رکھ کر بعد میں بندوق چلانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ایف آئی اے نے جو تحقیقات کرنی ہے وہ سلمان شہباز سے جا کر کریں۔ تو سلمان شہباز سے تو ظاہر ہے کہ ایف آئی اے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہاں سے لندن جائے، اور پھر سلمان شہباز کون سا ایف آئی اے کے سامنے وہاں جا کر پیش ہو جائیں گے؟ یعنی ایف آئی اے اگر لندن جائے بھی تو سلمان شہباز تو کبھی بھی ایف آئی اے کے سوالوں کے جوابات نہیں دیں گے۔ یہاں پر
شہباز شریف، حمزہ شہباز موجود ہیں، اس کے باوجود وہ ایف آئی اے کے سوالوں کے جوابات نہیں دیتے، تو سلمان شہباز سے کس طرح سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی سوال کا جواب دیں گے؟ تو اب جو ایف آئی اے نے اپنی طرف سے کام کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا، بڑے سالڈ، بڑے پکے ایویڈنس جو ہیں انہوں نے عدالت میں جمع کرائے، اور پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہیں وہ تھوڑے سے گھبرائے بھی ہوئے ہیں، تھوڑے سے بیک فٹ پر بھی ہیں، کیونکہ جس قسم کے موقف انہوں نے عدالت میں پیش کیے ہیں، یہ اگر کوئی میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو تو پھر تو یہ موقف کسی بھی صورت جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر جب رمضان شوگر ملز کے متعلق شہباز شریف سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے متعلق تو میرے والد سے پوچھا جائے، تو والد تو مرحوم ہو چکے ہیں۔ یہ بالکل وہی گیم ہے جو مریم نواز، میاں نواز شریف اور حسین نواز جب یہ پیناما پیپرز کا معاملہ آیا تھا تو وہ کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی فلاں سے تحقیقات کی جانی چاہیے۔ آخر میں بال انہوں نے حسین نواز کے کورٹ میں، حسن نواز کے کورٹ میں پھینک دی کہ اگر ان معلات کی کوئی منی ٹریل مانگنی ہے تو وہ پھر حسین نواز کو دینی چاہیے، لیکن حسین نواز کے متعلق پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ حسین نواز تو پاکستانی شہری نہیں ہیں تو ان پر پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ٹال مٹول کی کوشش ہے، لیکن عدالتوں کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ 16 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے، 16 ارب روپے کی کرپشن کے شواہد ہیں، تو عدالت کیا یہ دیکھے گی کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں اس لیے ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے؟ کیا عدالتیں یہ دیکھیں گی کہ یہ خاندان 3 مرتبہ حکمران رہا اور ہو سکتا ہے کہ کبھی چوتھی مرتبہ بھی حکمران بن جائے تو اس لیے ان کو ریلیف دینا چاہیے؟ یا عدالتیں یہ دیکھیں گی کہ شہباز شریف کے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کوئی اچھے روابط رہے ہیں اور وہ ان کو ناراض نہیں کرتے تو اس وجہ سے ان کو ریلیف دینا چاہیے؟ تو اگر تو یہ تمام فیکٹر مائنس کر دیا جائیں تو یعنی ان میں سے سب سے خاص فیکٹر کہ جو مخصوص عدالتوں سے ان کو مخصوص حالات میں ریلیف ملتا ہے، پھر تو شہباز شریف کی گرفتاری پکی ہے، پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنے سنگین قسم کے آپ کے اوپر الزامات ہوں، شواہد موجود ہوں، چالان آخری سٹیج ہوتی ہے وہ آپ کے خلاف جمع کرا دیا گیا ہو، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ گرفتاری سے بچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزانہ قوت آپ کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی معجزانہ قوت اگر ان کے پیچھے کام کر رہی ہوئی تو پھر تو ہاشمی صاحب یہ اس گرفتاری سے بھی بچ جائیں گے، لیکن اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا، عدالتوں نے کسی مخصوص فیکٹر کو مد نظر رکھ کے فیصلہ نہ کیا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کو جیل جانا پڑے گا اور ان کی گرفتاری ہوگی۔ راز صاحب، لیکن یہ جو جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں سر، کون ایسے لوگوں کے اوپر بیٹ کرے گا یا جن کا ماضی جو ہے وہ بے داغ نہیں ہے بلکہ داغدار ہے؟ اتنے سنگین الزامات ہیں اور ان الزامات کا دفاع کیسے کیا جائے گا؟ اب یہ طاقتیں بھی تو سر سوچتی ہوں گی نا کہ ہم کس کو سپورٹ کریں، کون سا ایسا کیس ہے جو ان کے خلاف نہیں ہے؟ اگر کیسز نہ ہوتے تو پھر تو چلیں اور بات تھی۔ اور ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ اگر اس کی سر تفصیل دیکھیں، آپ نے تو 16 ارب روپے کی طرف نشاندہی کروائی ہے سر، 14 بے نامی کھاتے، 7 والیومز پر مشتمل۔ اب یہ 7 والیومز کا مطلب ہے کہ وہ 7 کتابیں ہوں گی جس کے اندر لکھا گیا سہولت کار کون تھے، اچھا 6 سہولت کار ہیں، چپڑاسی ہیں، کلرک ہیں، اور 14 بے نامی کھاتے۔ پھر جو گواہوں کی لسٹ اس میں شامل کی گئی ہے وہ بہت لمبی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سلیمان شہباز سمیت 3 ملزمان اس مقدمے میں اشتہاری ہو چکے ہیں۔ اچھا پھر اگر آپ فردر چلیں تو سر 18 بینک اکاؤنٹس ہیں جس میں 17,000 کے قریب ٹرانزیکشنز کی گئی۔ پھر منی ٹریل کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا پھر اس میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ میں شہباز شریف براہ راست ملوث ہیں۔ اچھا، اور پھر اس میں انہوں نے بحرین کی ایک خاتون کا بھی ذکر کیا اور اسحاق ڈار صاحب کی مدد سے سب کچھ ہوتا رہا، یہ سب کچھ اس میں لکھا گیا۔ سر اس کے باوجود طاقتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ سوچیں گے نہیں کہ بھائی 7 والیومز ہیں، یہ تمام لوگ ملوث ہیں، پھر یہ کیسے ہوگا؟ پھر تو سر پاکستان کا قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا۔ تو پاکستان اور ایک اور بات رائے صاحب، اور ایک اور بات بھی، آج نون لیگ نے سر ایک اور کارڈ کھیلا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جب بھی الیکشن ہوگا وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہمارے شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے۔ دیکھیں، پاکستان میں قانون تو ایک مذاق ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان جو بار بار بات کہتے ہیں
اور لگتا ایسا ہے کہ وہ بہت اریٹیٹ ہو کر اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بالادست طبقہ ہے قانون اس کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے، جو آپ کا لوور کلاس ہے، اس کے سامنے آپ کا قانون جو ہے وہ بڑا مضبوط لگتا ہے۔ اور یہ جو بڑا بالادست طبقہ ہے، یہ جتنی بڑی کرپشن کرتا ہے، یہ جتنا بڑا ڈاکہ مارتا ہے، اتنا ہی پاکستان کا جو نظام ہے قانونی، یہ اس کو تحفظ دیتا ہے۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شہباز شریف کو کس طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی جو درخواست تھی وہ ایک ہی دن میں فکس ہوئی تھی ہیرنگ کے لیے، اس کے بعد ایک ہی دن میں اس کے اوپر رجسٹرار کے اعتراضات جو تھے وہ دور کر دیے گئے، پھر ایک ہی دن کے اندر شہباز شریف کو ریلیف دے کر یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ لندن جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہی دن کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو اتنا بڑا ریلیف دیا کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا، یعنی جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان نے بعد میں پھر ان کو ایئرپورٹ پر رکوایا، اس کی ہم سب کو پتہ ہے کہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، تو سپریم کورٹ میں جب چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، تو صرف آپ سپریم کورٹ کی وہ آبزرویشنز اور وہ ریمارکس اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف پر، میاں نواز شریف پر کچھ مخصوص عدالتیں کتنی مہربان ہیں، اور کس طرح سے سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ شہباز شریف کو بے مثال قسم کا ریلیف ملا۔ اس طرح کی تو کوئی عدالتی مثال ہی نہیں ملتی کہ ایک دن کے اندر اندر ایک ہی کیس کی ہیرنگ ہو جائے، اس پہ اعتراضات دور ہو جائیں اور ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جائے، اور ایک ہی دن میں کہا جائے وفاق کے نمائندے کو کہ آپ آج کے آج ہی فیصلہ لے کر دیں ای سی ایل کے حوالے سے حکومت سے۔ یعنی شہباز شریف کی طبیعت کوئی اتنی خراب تو نہیں تھی کہ اگر وہ ایک دن کے لیے لیٹ ہو جاتے لندن جانے سے تو خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا۔ شہباز شریف تو دیکھیں اس کے بعد سے اب یہاں تک ہیں، یہیں پہ ہیں، ایک دن بھی وہ کلینک نہیں گئے، ایک شاید پیناڈول کی گولی بھی انہوں نے اس دن سے لے کر اب تک نہیں کھائی، یا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی خبر آئی ہو کہ شہباز شریف کی طبیعت اس کے بعد ناساز ہوئی ہو۔ لیکن اتنا ہنگامی ریلیف دیا گیا کہ جس سے عدالتوں نے خود اپنی ساکھ کے اوپر سوالات کھڑے کر لیے۔ بالکل اسی طرح آپ نے کہا کہ کیا پاکستان کے اندر قانون مذاق ہے، آپ آغا سراج درانی کی مثال لے لیں۔ آغا سراج درانی کی فیملی پر اور آغا سراج درانی پر 2.25 ارب روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ ان کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے، نیب جاتا ہے، پہلے سے اطلاع لیک ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ چھاپا پڑے گا، اس کے بعد آغا سراج درانی وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، نیب کی ٹیم 4-5 گھنٹے وہاں موجود رہتی ہے، آغا سراج درانی آ جاتے ہیں سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں یہاں درخواست دائر کرتے ہیں، سپریم کورٹ ان سے کہتی ہے آپ پہلے نیب کے سامنے سرنڈر کریں، آپ کی ضمانت سندھ ہائی کورٹ نے منسوخ کی تھی۔ تو آغا سراج درانی ایک عجیب قسم کی درخواست اور دے دیتے ہیں کہ اچھا اگر میری گرفتاری کروانی ضروری بھی ہے تو پھر مجھے کراچی سے گرفتار کیا جائے، اسلام آباد سے گرفتار نہ کیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو اسلام آباد سے کراچی جاتے ہوئے ایک دن کا راہداری ریمانڈ تھا، وہ ایک دن بھی وہ حوالات میں نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، یعنی کیا مذاق ہو رہا ہے کہ آغا سراج درانی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کہا گیا کہ آپ نیب کو سرنڈر کریں، گرفتاری دیں، اور وہ لانڈی جیل میں تھے اور وہاں سے ان کو نکال کر ان کے گھر منتقل کیا گیا ڈیفنس میں، جو ان کا ایک محل نما بنگلہ ہے، اور یہ کہا گیا کہ اب ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں ان کا ایک عالی شان محل ہے، اس کو کہا گیا کہ سب جیل ہے، اور وہ اپنی جو سزا ہے جب تک وہ نیب اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھاتا، وہ یہ سزا اپنے گھر میں کاٹیں گے۔ تو کیا کوئی جیل ان کے اپنے عالی شان محل نما جو بنگلہ ہے اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی عام شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کو جیل ہو جائے لیکن بعد میں اس کو یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر پہ ہی رہو، تمہارا گھر ہی جو نا وہ تمہاری سب جیل ہے اور تم نے گھر پہ رہنا ہے۔ اب تمام ان کو وہ سہولتیں جو ایک گھر میں پہلے بھی ان کو میسر تھیں وہ اب بھی میسر ہیں۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت عرصے تک ملتوی نہیں کریں گے، اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ لانڈھی جیل سے جب ان کو لایا جاتا ہے سندھ اسمبلی تو اس میں ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ، ان کے آرڈر سے قانون کو آپ نے اڑا کر رکھ دیا، اور وہ آغا سراج درانی
جن کے اوپر 2.25 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے، وہ جیل نہیں بھگت رہے بلکہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نام نہاد اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ یہی قانون تھا کہ میاں نواز شریف، جن کو عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی تھیں، 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ حکومت نے مانگا تھا کہ ان کے جانے سے پہلے 7 ارب روپے یہ شورٹی بانڈ جمع کرا دیں، تاکہ اگر یہ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق واپس نہ آئیں تو کم سے کم وہ 7 ارب روپے ہم معیشت کے اندر ایڈ کر لیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہی عدالتیں تھیں، 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا۔ میاں نواز شریف آج تک واپس نہیں آئے۔ شہباز شریف، جنہوں نے گارنٹی دی تھی کہ میری گارنٹی ہے کہ میاں نواز شریف علاج کے بعد واپس آ جائیں گے، عدالت نے ایک مرتبہ بھی ان کو بلا کے نہیں پوچھا کہ آپ کی گارنٹی تھی، آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تو اس گارنٹی کا کیا بنا؟ تو یہی تو رونا روتے ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں، ایک ہی بات دہراتے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے دہرانا ضروری ہے، وہ اس لیے بار بار لوگوں کے ذہن میں ڈالنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پورا جو قانونی نظام بنایا گیا ہے، اس کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ اس طرح کے کرپٹ عناصر کا، اور جو بڑے بڑے کرپٹ عناصر ہیں ان کا تحفظ کرتا ہے۔ جو چھوٹے موٹا کوئی کرپشن کر لے وہ تو پھنس جاتا ہے، لیکن جنہوں نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہو تو انہوں نے تو پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوتا ہے، وہ ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جو ان کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہی ہم شہباز شریف کے کیس میں دیکھ رہے ہیں، اتنے سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں۔ ایف آئی اے پر امید ہے کہ اس مرتبہ وہ گرفتاری سے نہیں بچیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی معجزانہ قوت دوبارہ سے شہباز شریف کو بچاتی ہے یا نہیں بچاتی۔ راز صاحب، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات میں اپنے سننے والوں کے لیے بھی شیئر کر دوں، اور میں چاہوں گا اس پہ آپ کمنٹ بھی کریں۔ حمزہ شہباز شریف نے سر بریت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور بریت کی درخواست میں یہ جو نیب کا نیا آرڈیننس ہے سر، اسے بنیاد بنا کے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست دائر کی ہے، جس میں استدعا کی ہے کہ جرم ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا عدالت بری کرنے کا حکم جاری کرے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان شوگر مل کا اکیلا مالک نہیں ہوں، رمضان شوگر مل کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہونے کی بنیاد پر ملزم بنایا گیا۔ نیب ریفرنس بدنیتی اور سیاسی بنیاد پر مبنی ہے، کیس حکومتی اما پر سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور نئے آرڈیننس جس کے خلاف یہ باتیں کرتے رہے سر، اسی کو بنیاد بنا کر عدالت میں چلے گئے ہیں، جس طرح آصف علی زرداری نے بھی سر ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں، جب یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان شوگر ملز میں اکیلا حصے دار نہیں ہوں، تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کرپشن تو ہوئی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے متعلق مجھ سے نہ پوچھیں کیونکہ میں اکیلا حصے دار نہیں تھا، صرف مجھے نہ پکڑیں، جو باقی حصے دار ہیں ان کو بھی پکڑیں اور ان سے تحقیقات کریں۔ اور جو باقی حصے دار ہیں ان کے متعلق، ایک تو ان کے والد کے متعلق ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ سارے کاروباری معاملات وہ دیکھتے تھے۔ دوسرا، یہ پھینک دیتے ہیں سلمان شہباز کے اوپر۔ تو جب یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں تھے اپنے کاروبار میں، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنے کاروبار کے متعلق شفافیت کو ثابت نہیں کر سکے، اور اب یہ گول جو ہے، اب یہ جو بال ہے، یہ ایک دوسرے کے کورٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ سلمان شہباز سے تو تحقیقات ہو نہیں سکتی، ان کے والد سے تحقیقات تو ہو نہیں سکتی، ظاہر ہے کہ وہ تو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ہم ٹال مٹول کر کے تو کوئی اپنی طرف سے قانونی نقطہ بنا کر عدالت میں پیش کریں، اور عدالتیں بھی بہت حیرانی کی بات ہے کہ وہ کس طرح سے ایسے نکات کو بائے کر سکتی ہیں۔ باقی دوسرا جو آپ نے کہا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے یہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس قسم کے شہباز شریف نے سٹیٹمنٹس دیے تھے۔ حمزہ شہباز اور پوری جو پی ڈی ایم تھی وہ نیب ترمیمی آرڈیننس پر بڑے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ جس صدارتی آرڈیننس لے کے آگے ہیں اور قانون سازی اس معاملے پر نہیں کر رہے، لیکن آج اسی آرڈیننس کے ذریعے یہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے جو اس میں تیسری ترمیم کروائی تھی، اس کے بعد جو نئے اب اس کے ضوابط سامنے آئے ہیں، قواعد و ضوابط، ان کے مطابق حمزہ شہباز کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ راز صاحب، یہ رانا شمیم صاحب کا بھی معاملہ ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق بیان حلفی جو عدالتی ذرائع ہیں، جو خبریں لگی ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ موصول ہو گیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بہت ساری اوبویسلی ڈیولپمنٹس ہوئی، عدالت کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے بعد بھی صحافیوں نے رانا صاحب کو گھیرے رکھا، اور وہی پوچھتے رہے کہ یہ لیک کہاں سے ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جناب لندن سے پوچھیں، وہاں پہ شاید ہو سکتا ہے، اور یہ سب معاملہ چلتے رہے۔
اس میں بھی کوئی کیس منطقی انجام تک پہنچے گا کہ صرف جو سزا جو ہے وہ صرف اور صرف علامتی ہوگی، یا پھر اس کو وارننگ دے کے ختم کر دیا جائے گا؟ کیونکہ عدالت تو رائے صاحب بار بار کہہ رہی ہے، اور آپ جس عدالت کی ہم بات کر رہے ہیں آپ اسی شہر میں موجود ہیں، کہ جناب یہ ایک امیج کا مسئلہ ہے، کہ جس وقت اس کو پھینکا گیا، لیک کیا گیا، اس وقت یہ تاثر گیا کہ عدالتیں کمزور ہیں، عدالتوں کو میں اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سر یہ سزا کے بغیر تو یہ امیج نہیں دھلے گا، کسی کو سزا ملے گی، کسی کو سزا دی جائے گی، انہیں کہا جائے گا کہ جناب آپ نے جو کچھ بھی کہا اس کو ثابت کریں، اور ثابت کرنے کے لیے میرے سورسز یا جو میرے لوگوں سے یہاں پہ بات ہوئی ہے احمد وغیرہ سے، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب انشاءاللہ ہم کنفرنٹ کریں گے، اور مجھے خود عدالت میں پیش ہونا پڑا تو میں کروں گا۔ تو سر ثبوت نہیں ہے، ثابت کیسے ہوگا؟ اور عدالتیں سزا نہیں دیں گی تو پھر یہ کس طرح یہ داغ دھل پائے گا؟ دیکھیں، ایک تو انصار عباسی صاحب نے رانا شمیم کو عدالت کے اندر جھوٹا قرار دے دیا ہے، کیونکہ رانا شمیم کا یہ موقف تھا کہ یہ حلف نامہ میں نے اخبار کو نہیں دیا۔ ان کا یہ بھی موقف تھا کہ یہ حلف نامہ میرے پاس سے لیک نہیں ہوا، یعنی تاثر ان کا یہ تھا کہ شاید یہ کوئی نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہوا ہو۔ لیکن انصار عباسی صاحب نے عدالت کو بتایا ہے کہ جب میں نے یہ خبر چھاپی، اس خبر کے چھاپنے سے پہلے رانا شمیم کے سامنے انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس خبر کو چھاپنے سے پہلے میں نے رانا شمیم سے رابطہ کیا تھا، اور رانا شمیم نے اس حلف نامے کے تمام مندرجات کی تصدیق کی تھی، اور مجھے کسی لمحے پر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ خبر آپ نے نہیں چھاپنی اور شائع نہیں کرنی۔ اور ظاہر ہے کہ انصار عباسی اگر ان سے پوچھ رہے تھے رانا شمیم سے کہ یہ حلف نامہ آپ کا ہے، یہ میرے پاس مندرجات ہیں، کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ تو بالکل ایویڈنٹ تھا کہ انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹوری کرنی تھی نا، اس کے اوپر خبر ہی چھاپنی تھی۔ تو رانا شمیم نے اگر ان کو منع کرنا ہوتا تو ساتھ ہی وہ کہتے کہ نہیں جی بالکل میرے ایفیڈیوٹ کی ایک پرائیویٹ چیز ہے، آپ کے ہاتھ کیسے آئی، اور اس طرح سے آپ بالکل میرا اگر یہ ایفیڈیوٹ شائع کریں گے تو میں آپ کے خلاف مقدمہ کر دوں گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب نے ان کی اجازت کے بغیر یہ ایفیڈیوٹ چھاپا ہے تو مقدمہ کر دیں۔ دوسرا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نوٹری پبلک لندن کے دفتر سے یہ لیک ہوا رانا شمیم، تو یو کے میں جائیں، یو کے میں مقدمہ کر دیں، نوٹری پبلک کے خلاف کہیں کہ جی ان کو میں نے ایک حلف نامہ ریکارڈ کروایا تھا اور انہوں نے لیک کر دیا۔ حالانکہ وہ بات ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نوٹری پبلک کا اس اخبار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، یا براہ راست انصار عباسی صاحب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو لیک کرتا۔ تیسرا، عدالت نے تو بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے، اور عدالت نے کہا کہ آپ نے ہم پر سے عوام کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے جو آپ سے سوالات پوچھے تھے، خاص طور پر 3 سوالات کا حوالہ دیا عدالت نے، آپ ان میں سے کسی ایک کا بھی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اب اگر یہ اصلی حلف نامہ پہنچ بھی گیا ہے، جس کے متعلق بتایا گیا کہ ایوننگ میں پہنچ گیا تھا یہ حلف نامہ، تو اصلی حلف نامہ پہنچنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ رانا شمیم سے جو سوالات کیے گئے تھے وہ سوالات ختم ہو گئے ہیں یا ان کے جوابات آ گئے ہیں، کیونکہ عدالت نے تو یہ بھی کہا کہ 15 جولائی 2018 کا ذکر کیا رانا شمیم نے اپنے حلف نامے میں، اور 15 جولائی تک تو مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلیں بھی دائر نہیں ہوئی تھیں۔ یعنی جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے جو الزام لگایا گیا تھا کہ جسٹس عامر فاروق کو کہا گیا کہ آپ نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا، تو اس میں انہوں نے جو تاریخ کا ذکر کیا تھا وہ 15 جولائی 2018 کا ذکر کیا تھا۔ تو عدالت نے تو آج کہا کہ 15 جولائی 2018 کو تو اس وقت تک تو اپیل میاں نواز شریف اور مریم نواز کی دائر بھی نہیں ہوئی تھی، اور ساتھ انصار عباسی صاحب کو بھی کہا کہ آپ بھی چیک کر لیتے کہ اس حلف نامے میں یہ 15 تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں، تو 15 تاریخ تک تو جب یہ اپیل ہی دائر نہیں ہوئی تھی، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار جسٹس عامر فاروق کو یہ ہدایت دیں کہ آپ نے ان کو باہر نہیں آنے دینا الیکشن سے پہلے؟ تو عدالت نے جو سوالات اٹھائے، رانا شمیم سے جو سوالات پوچھے، وہ تو بالکل اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، اور اب الٹا رانا شمیم اور اس وقت انصار عباسی صاحب کے درمیان یہ سمجھ لیں کہ ایک سرد جنگ چل رہی ہے کہ انہوں نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا انصار عباسی صاحب نے۔ اور اس میں ہاشمی صاحب ظاہر ہے کہ اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ خبر چھپنے کے بعد بھی جب صحافیوں نے رابطہ کیا تھا رانا شمیم سے،
تو رانا شمیم نے خود تصدیق کی تھی کہ جو خبر چھپی ہے میرے حلف نامے کے متعلق وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے تو یہ ایک اخبار میں چھپی، لیکن بعد میں جب مختلف صحافیوں کو تصدیق کی رانا شمیم نے، تو پھر تمام چینلز نے اس خبر کو چلایا، پھر تمام اخبارات نے اس خبر کو شائع کیا رانا شمیم کو کوٹ کرتے ہوئے. تو اب رانا شمیم کو جب پتہ چل گیا تھا کہ ان کے اوپر توہین عدالت کی اس کارروائی میں فرد جرم عائد ہوگی، تو اب انہوں نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کہا کہ اگر میں کوئی توہین کرنا مقصود ہوتا عدالت کی تو پھر میں یہ میڈیا کو جاری کرتا. یعنی اٹارنی جنرل نے بھی ان کے اسی بیان کی جانب توجہ دلائی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا بیان حلفی میڈیا کو دینا توہین عدالت ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے دیا ہے یا تو پھر میاں نواز شریف نے لیک کیا ہے اور رانا شمیم کی مرضی سے، ان کی منشا سے لیک کیا ہے، کیونکہ رانا شمیم بھی بعد میں تصدیق کر رہے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ میاں نواز شریف کی اور رانا شمیم کی ملی بھگت تھی. اور اس میں بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ بعد میں، یعنی اخبار میں تو صرف یہ بیان حلفی کا متن چھپا تھا، لیکن بعد میں بیان حلفی کی جو کاپیز تھیں وہ کاپیز تو خود مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے صحافیوں کو دیں. تو صاف ظاہر ہے کہ ان دونوں نے مل کر، یعنی شریف فیملی نے اور رانا شمیم نے مل کر یہ پہنچایا تھا اخبار کے پاس. اور پھر دونوں نے یہ طے بھی کیا تھا کہ جب صحافی اس کی تصدیق کے لیے آپ سے رابطہ کریں گے تو آپ نے تصدیق بھی کرنی ہے. اور رانا شمیم کا جو نمبر ہے وہ خود بھی دیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے صحافیوں کو. تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا فراڈ انہوں نے کیا تھا جو کہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا ہے، تو اب یہ کسی طریقے سے بچنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد نہ ہو. کچھ دنوں کے لیے یہ سماعت ملتوی ضرور ہوئی ہے، یعنی 20 دسمبر تک، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر یہ صرف اپنا اوریجنل حلف نامہ جمع کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو پھر تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اتنی لمبی چوڑی ایکسرسائز کی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو جو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے متعلق بار بار خود چیف جسٹس اشارہ کر رہے ہیں، تو اس میں تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے حلف نامے کے مندرجات کو شواہد کے ساتھ ثابت کریں، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی. اور شواہد کے ساتھ کیسے ثابت کر سکتے ہیں ہاشمی صاحب، جب یہ 15 جولائی 2018 کا ذکر کر رہے ہیں اور 15 جولائی 2018 کو تو اپیل ہوئی بھی نہیں تھی، یعنی دائر بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے بیان حلفی کا دفاع نہیں کر سکتے، اور وہ ایک بہت بڑا جھول تھا ان کے بیان حلفی میں جو کہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا ہے. اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کے خلاف عدالت ضرور کارروائی کرے گی. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.